کہ وائی خیبر پختونخوا آلموسٹ 80% آف دی ٹیررسٹ انسیڈنٹس وائی دے آر ہیپننگ ان خیبر پختونخوا. اس کی بنیادی وجہ ہے اٹ از دیٹ پولیٹیکلی کنڈیوسو انوائرمنٹ جو وہاں پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے اینڈ دی پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس جو وہاں پہ فلرش کر رہا ہے. ریاست کو یہ کلیئرٹی پہلے ہی تھی وچ پرمیٹیڈ سلولی اینڈ گریجولی ڈاؤن کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ خوارج ہیں, ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو سازگار سیاسی ماحول کی فراہمی. ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ کے پی میں دہشت گردوں کو موافق ماحول دستیاب ہے. کلیئر ہو گیا کے پی حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کہاں کھڑی ہے. وزیر اعلیٰ فرما رہے ہیں افغانستان ہماری مدد کرے اور کابل سیکیورٹی گارنٹی دے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیانیہ کھل کر سامنے آ گیا ہے. اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو کیا خوارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے, اس کی بیعت کر لی جائے؟ یہ تو کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے, سیکیورٹی ہیبت اللہ سے لیں گے. ان کے کہنے پر کیا پاکستان اپنی فوج بارڈر سے اٹھا دے؟ کوئی مذاق ہے؟ خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں جو کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے. کیا ان کی شخصیت ملک سے بڑھ کر ہے؟ یہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ ہے, کسی کی سیاست اور ذات پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے. امن کے بغیر خیبر پختونخوا میں ترقی نہیں ہوگی. کہا جا رہا ہے فوج معدنیات اور ڈالرز کے لیے دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے. سن لیں, ڈالرز کے لیے افغان طالبان دہشت گردی کرتے ہیں. صرف تمہارے پاس نہیں بلکہ پورے پاکستان کے پاس معدنیات ہیں. ریاست چاہتی ہے معدنیات کا فائدہ خیبر پختونخوا کے عوام کو ہو. یہ کہتے ہیں فوج واپس چلی جائے. کسی کی سہولت کاری کے لیے صوبے کو دہشت گردوں کے حوالے کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اے این پی, جے یو آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ پر حملے ہوئے. فتنہ الخوارج نے کبھی پی ٹی آئی پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے, قائد اعظم محمد علی جناح. وہ عظیم شخصیت جس نے یہ ملک بنایا. وہ جو اس وقت کی حکومت تھی, وہ جو اس وقت لیڈر تھا جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ایز اے بالکل ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے. آپ دیکھیں کہ پوری پارٹی, وہ کہتے ہیں نا جمہوریت, تو جمہوریت تو سب سے ساری پارٹی تو ایک بندے کے ریوالو کرتی ہے. اس وقت بھی پوری حکومت ایک بندے پہ ریوالو کرتی تھی. خود کو بے اختیار کہنے والا با اختیار وزیر اعظم تھا. وہ اتنا با اختیار تھا اس وقت کے آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دیا تھا. قوم کے ایک ہی باپ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس. کہتے ہیں یہ بیانیہ مضحکہ خیز ہے. ہم بے اختیار تھے. ایک لیڈر اپنی جماعت کو ایک عامر کی طرح چلا رہا تھا. سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا. آج کی حکومت بھی با اختیار ہے اور پہلے کی حکومتیں بھی با اختیار تھیں. ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں اور صوبے برابر ہیں. کسی سیاسی جماعت سے ایشو نہیں. بارڈر کے ذمہ دار ہیں. جس سیاسی جماعت نے بات کرنی ہے حکومت سے کرے. ہمارا کام سیاسی جماعتوں سے بات کرنا نہیں. سیاست سیاسی جماعتوں کا کام ہے. وہ کوئی حل نکالیں گے. بار کے حق کے اندر جو ہندوستان نے آپریشن سندور کیا, تو آپ نے بھی تو یہی کام کیا اکتوبر میں. سنیے آپ نے آواز, سنیے نا آپ لوگ. ہندوستان نے وہ جو سو کالڈ سندور, جو ابھی تک جس سندور کی کالک ان کے منہ سے نہیں جا رہی, اس میں کس کو ہٹ کیا تھا؟ دے ہٹ پاکستانی سٹیزنز. ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں کہ یہاں پہ کون کون دہشت گرد ہے, کدھر کدھر موجود ہے, کہاں کہاں آپ کس کو جگہ دے رہے ہیں, کیسے دے رہے ہیں. بھارت اور افغانستان مل کر حملے کا شوق پورا کر لیں. پاکستان کا واضح پیغام. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے 2026 میں بھارت اور افغانستان مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے. آ جاؤ تم دونوں کا شوق پورا کر دیتے ہیں. مار کے حق میں پاکستان نے ہندوستان کا منہ کالا کیا. نام نہاد سندور کی کالک ہندوستان کے منہ سے نہیں جا رہی. افغانستان کو بار بار سمجھایا دہشت گردی کو جگہ نہ دیں. باز نہ آنے پر گھنٹوں میں درجنوں افغان پوسٹوں کو تباہ کر دیا. اب دہشت گردوں کی زندگی مشکل نظر آ رہی ہے. دیکھنے اور سمجھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں موجود ہیں. پاک افغان کشیدہ سرحدی صورتحال کے وقت نام نہاد افغان وزیر خارجہ ہندوستان میں بیٹھا تھا. یہ ہے افغان طالبان کی اوقات اور اصلیت. یہ زر کے غلام ہیں. ان کا اسلام کہتا ہے ہندوستان کے پیروں میں لپٹ جاؤ. افغان طالبان کو مودی کی صورت میں نیا ہیرو مل گیا. طالبان اب بیٹھ کر مودی کو چومیں گے. ان کا جہاد بے نقاب ہو گیا. وہ جو افغان طالبان which has now the mother organization, وہ ٹی ٹی پی کو اپنے طرز عمل کے اوپر اس کو آرگنائز کرنا شروع کرتی.
افغانستان جو کہ دہشت گردی کا ایک بیس آف آپریشن بنا ہوا ہے اس پورے خطے میں، پوری دنیا سے دہشت گردوں کے لیے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے وہاں پہ ایک اماجگاہ بن جاتی. مختلف طرح کے کہتے ہیں مختلف کریڈ کے دہشت گرد آرگنائزیشنز وہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں. سب دہشت گردوں کا ایک ہی باپ اور وہ ہے افغان طالبان. افغانستان خطے میں دہشت گردی کا بیس آف آپریشن اور پوری دنیا کے دہشت گردوں کی آماجگاہ ہے. DGISPR احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیمیں افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں. القاعدہ، داعش، BLA افغانستان میں موجود ہے. فتنہ ہندوستان، TTP، فتنہ خوارج کا گڑھ اور تربیت گاہیں افغانستان میں ہیں. افغانستان وار اکانومی کرتا ہے. ہندوستان کے پیسے اور سرپرستی سے افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. دوحہ معاہدے میں طے ہوا افغان سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا. کیا افغانستان نے دوحہ معاہدے پر عمل کیا؟ وہ خود کو عبوری حکومت کہلواتے ہیں لیکن افغانستان میں کوئی حکومت نہیں. پاکستان کی معیشت افغانستان سے نہیں جڑی ہوئی. بارڈر بندش کے فوائد نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. چکوال میں افسوسناک حادثہ. تلا گنگ کے قریب مسافر بس گہری کھائی میں جا گری. 5 افراد جاں بحق، 27 زخمی. ریسکیو حکام نے زخمیوں اور لاشوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا. بس راولپنڈی سے کراچی جا رہی تھی. پاکستان بنگلہ دیش کی فضائیہ کی تربیت میں تعاون کرے گا. بنگلہ دیش کی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل حسن محمود خان کی فضائیہ ہیڈ کوارٹرز آمد. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات. JF-17 تھنڈر طیاروں کی ممکنہ خریداری پر تفصیلی بات چیت. ادارہ جاتی تعاون، تربیت اور ایرو اسپیس ترقی میں تعاون پر تبادلہ خیال. سربراہ پاک فضائیہ نے معزز مہمان کو کامیابیوں سے آگاہ کیا. ISPR کے مطابق بنگلہ دیش کے ایئر چیف نے پاکستان ایئر فورس کی شاندار جنگی صلاحیت کو سراہا. ایئر چیف نے سپر مشتاق تربیتی ایئر کرافٹ کی فراہمی اور تربیت سے متعلق مکمل تعاون کا یقین دلایا. خسارے کے شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری اولین ترجیحات میں شامل. PIA کے 75% حصص کی کامیاب نجکاری بارش کا پہلا قطرہ ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت نجکاری کمیشن کے امور پر اجلاس. نجکاری کمیشن کو ڈیجیٹائز کرنے کی ہدایت. کہا تمام تر تعیناتیاں انتہائی شفاف انداز میں کی جائیں. نجکاری کمیشن میں پبلک ریلیشنز اور مارکیٹنگ کے شعبے کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت. حکومت زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے پرعزم. وزیر اعظم کی زیر صدارت زرعی برآمدات میں اضافے کے لیے اجلاس. شہباز شریف نے کہا زرعی شعبے میں اصلاحات اور کسانوں کو عالمی سطح پر رائج اعتبار سے متعارف کروانا ترجیح ہے. وفاق صوبائی حکومتوں سے مل کر زراعت کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہا ہے. زرعی اجناس کی پروسیسنگ سے برآمدات کے قابل اشیاء کی تیاری کے لیے پالیسی سطح پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. پاکستان کے زرعی شعبے میں ترقی کی بھرپور استعداد موجود ہے. فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے تحقیق پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا میانمار کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ. دو طرفہ تعلقات کی موجودہ سطح کا جائزہ. دونوں رہنماؤں کی باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر گفتگو. مستقبل میں قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق. اسحاق ڈار سے روس میں پاکستانی سفیر فیصل نیاز ترمذی کی ملاقات. ماسکو کے ساتھ حالیہ مصروفیات سے متعلق آگاہ کیا. اسحاق ڈار کا مسلسل سفارتی روابط کی اہمیت پر زور. ملکی مفادات آگے بڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کی ہدایت. صدر ٹرمپ نے وینزویلا کے تیل سے متعلق روڈ میپ دے دیا. ٹروتھ سوشل پر بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا وینزویلا کی عبوری اتھارٹی 30 سے 50 ملین بیرل تیل امریکہ کو دے گی. پابندیوں کے تحت آنے والا تیل امریکہ منتقل کیا جائے گا. وینزویلا سے آنے والا تیل مارکیٹ میں فروخت ہوگا جس کی آمدنی میرے کنٹرول میں ہوگی. رقم وینزویلا اور امریکی عوام کے فائدے کے لیے استعمال ہوگی. وزیر توانائی کرس رائٹ کو منصوبے پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی گئی. سفارتکاری پہلی ترجیح ہے مگر دباؤ برقرار رکھا جائے گا. وینزویلا سے خام تیل امریکہ میں ریفائنریز کو برآمد ہوگا. امریکی تیل کمپنیز کے سربراہوں کا کل وائٹ ہاؤس کا دورہ متوقع. صدر مادورو کی گرفتاری کے بعد وینزویلا میں سیاسی عدم استحکام. عوام میں بے چینی. دارالحکومت کراکس میں سیکیورٹی فورسز کی نفری بڑھا دی گئی. مسلح پولیس کا شہر میں گشت. وینزویلین وزیر داخلہ ڈیو سیدادو کا پولیس اہلکاروں کے ہمراہ شہر کا دورہ. کہا ہم ہمیشہ وفادار رہیں گے، غدار کبھی نہیں ہوں گے. سیکیورٹی اہلکاروں کے ملک سے وفاداری کے نعرے بلند. امریکی صدر کا وینزویلا میں دوبارہ فوج بھیجنے کا اندیا. ٹرمپ نے صدر مادورو کی گرفتاری کے لیے امریکی آپریشن کو شاندار قرار دے دیا. امریکی صدر کا کہنا ہے کہ آپریشن سے قبل 152 طیارے اور زمین پر فوجیں تیار تھیں
ऑपरेशन से कबल वेनेजुएला भर में बिजली बंद कर दी गई थी ताकि मुखालिफिन को हैरत में डाला जा सके। मदुरो पर तशद्दुद आदमी हैं, डांस में मेरी नकल करने की कोशिश करते हैं। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर का जल्द वतन वापस पहुंचकर सियासी सरगर्मियों में वापसी का इंदिया। अमरीकी फौजी कार्रवाई के बाद जल्द वेनेजुएला वापस जाना चाहती हूं। वेनेजुएला की नोबेल अमन याफ्ता अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरेना की अबूरी सदर की मुखालिफत। कहा, डेल्सी रोड्रिगस तशद्दुद, जबर, बदउनवानी और मुनशियात स्मगलिंग की मरकजी किरदार हैं। डेल्सी रोड्रिगस को अवामी हिमायत हासिल नहीं। वेनेजुएला के अवाम अपोजिशन के साथ हैं। आज़ाद और शफाफ इंतखाबात में अपोजिशन को 90% से ज़ायद वोट मिलेंगे। सदर ट्रंप और उनकी टीम का ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए मिलिट्री समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। ग्रीनलैंड को हासिल करना नेशनल सिक्योरिटी के लिए तरजीह है। ट्रंप अपने मौजूदा दौरे हुकूमत में हासिल करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड खरीदने या आज़ादाना वाबस्तगी के मुआहदे का भी इम्कान। ग्रीनलैंड को हासिल करने का मामला अभी खत्म नहीं हुआ। नेटो रहनुमाओं के एतराज़ात के बावजूद ट्रंप ग्रीनलैंड के लिए बेचैन। व्हाइट हाउस ने कैपिटल हिल पर हमले से मुतल्लिक नया बयान जारी कर दिया। कहा, 6 जनवरी 2021 को गिरफ्तार अफराद के साथ नाइंसाफ़ी हुई। एहतजाज करने वालों को सियासी बुनियादों पर निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी इंतजामात में कोताही, मुजाहिरीन को रोकने में नाकामी हुई। रिपोर्ट में मुजाहिरीन को रोकने में नाकामी का इल्ज़ाम उस वक्त की स्पीकर नैंसी पेलोसी पर आयद कर दिया गया। बरतानिया और फ्रांस का डील के बाद यूक्रेन फौज भेजने का ऐलान। अमन मुआहदे के बाद यूक्रेन की सलामती की जमानत दी जाएगी। मुमकिन रूसी जारहियत रोकने के लिए कसीरुल कौमी फोर्स तैनात होगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और फ्रांसीसी सदर की पेरिस में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का यूक्रेन के दिफा को मजबूत बनाने के लिए आज़म का इजहार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुआहदे का मकसद यूक्रेनी मुसल्लह अफ़वाज को दोबारा मुनज़्ज़म करना है। फ्रांसीसी सदर बोले, तुर्की समंदरी उमूर से मुतल्लिक जिम्मेदारी लेने को तैयार है। यूक्रेन में क़याम अमन के लिए ठोस ज़मानतें दरकार हैं। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में तेजी। अमरीकी क़यादत में यूक्रेन रूस जंगबंदी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पर इत्तेहादियों का इत्तेफाक। अमरीकी सदर के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने कहा, सदर ट्रंप यूक्रेन में अमन चाहते हैं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का मकसद हमलों की रोकथाम और दिफा है। जंगबंदी मुआहदे के बाद रूस ने हमला किया तो उसका दिफा करना होगा। रूस की जानिब से ताहाल कोई लचक नहीं दिखाई गई। मरीम नवाज का 7 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अप्रैल तक मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक इजलास। पंजाब और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम मिसाली गाँव मनसूबे की पेशरफ्त का जायजा। इजलास में PHA, साफ पानी और देही सड़कों के मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब की तमाम तरक्याती मनसूबे मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने के लिए लाइव डैशबोर्ड कायम करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, वो खुद रोज़ाना की बुनियाद पर मनसूबों की कड़ी निगरानी करेंगी। बेघर अफराद के लिए अपनी छत अपना घर मनसूबे की दूसरे किस्त फौरी जारी करने की हिदायत। सड़कों और गलियों में खुदाई के बाद काम मुकम्मल न करने पर इजहार बरहमी। सीवरेज और मुरम्मती काम फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। नेपाल में इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मस्जिद में लूटमार। मुसलमानों की इमलाक पर हमले के बाद सरहदी शहर बरगंज में कर्फ्यू लगा दिया गया। नेपाल और भारत की सरहद पर वाक़े बरगंज शहर दारुल हुकूमत काठमांडू से 130 किलोमीटर दूर वाक़े है। इंतहा पसंद हिंदुओं ने इतवार के रोज़ मस्जिद में लूटमार की थी, जिसके बाद मुसलमान मुश्तइल हो गए। मकबूदा बैतुल मुकद्दस में ड्राइवर ने तेज रफ्तार बस ऑर्थोडॉक्स यहूदी मुजाहिरीन पर चढ़ा दी। 18 साला इस्राएली नौजवान हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। फौज में लाजमी भर्ती के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था। मुजाहिरीन ने हादसे के बाद ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। बस पर पथराव और पुलिस पर भी डंडे बरसा दिए। सदर ट्रंप ने मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन्स की कामयाबी जरूरी करार दे दी। रिपब्लिकन्स पार्टी को खबरदार करते हुए कहा, मिड टर्म इंतखाबात नहीं जीते तो डेमोक्रेट्स को मेरे मुआवजे का जवाब मिल जाएगा। अमेरिका टैरिफ की वजह से माली तौर पर मजबूत हो रहा है। टैरिफ की वजह से जल्द अमेरिका में $650 अरब से जायद की सरमायाकारी होगी। मजीद कहा, अगर मैं इलेक्शन हार गया होता और कैमला हैरिस आ जाती तो हमारा मुल्क वेनेजुएला बन चुका होता। कैमला हैरिस होती तो इससे भी ज्यादा खराब सूरत हाल होती।